السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ ایک طرف تو جی فارم 47 کی جعلی حکومت اس ملک پر مسلط ہے اور ہر روز وہ قوم کو کوئی نیا ٹیکہ لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دہشت گردی بے قابو ہو چکی ہے۔ کبھی بنوں میں حملہ ہوتا ہے، کبھی وزیرستان میں حملہ ہوتا ہے، کبھی بولان کی پہاڑیوں میں ٹرین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو کبھی پشاور کے ارمڈ بازار کے اندر مسجد کے اندر دھماکہ ہوتا ہے۔ اور آج مفتی منیر شاکر صاحب اس دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نامور شخصیت، بڑے عالم دین اور منفرد قسم کے عالم، یعنی آپ یہ کریں ایک ہوتا ہے کٹڑ انتہا پسند، ایک ہوتا ہے روشن خیال، صحیح معنوں میں جو عالم ہیں، جو اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو کسی کے ٹاؤٹ نہیں تھے، جو منہ توڑ جواب دیتے تھے، منہ پر بات کرتے تھے، چاہے کسی کو کڑوی لگے چاہے کسی کو ٹھیک لگے۔ وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا تھا نا کہ یہ پشتون جو ہے یہ جہیز کے اندر لے کے آئے ہیں خیبر پختونخوا کے وسائل، تو بڑا زبردست جواب دیا تھا آگے سے مفتی منیر شاکر صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا آپ یہ جہیز میں لے کے آئے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، ہم تو یہاں پہ 5-6 ہزار سال سے رہ رہے ہیں، تو لہٰذا ایک بڑی اختلافی آواز آج وہ بھی خاموش کروا دی گئی ہے۔ تو یعنی پاکستان تو اب ایک تماشا ہی بن چکا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے سوال نہ اٹھائیں، بات چیت نہ کریں، یہ نہ پوچھیں دہشت گرد کیسے آ رہے ہیں، کیوں کنٹرول میں نہیں ہو رہے، ورنہ پیکا ایکٹ اور غداری کے سرٹیفکیٹ چھاپے جائیں گے۔ آج وہ محمد حنیف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بی بی سی اردو پر پنجابی میں وہ کالم لکھتے ہیں، پنجابی کے اندر ویلاگ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مذمتیں تو آپ کرواتے ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے نا، آپ دہشت گردی کی روٹ کازز کو نہیں سمجھتے۔ آپ نے خود موقع دیا کہ بلوچستان کے نوجوان دہشت گرد بنے، خود آپ نے انہیں بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا، کیونکہ وہ جیسے ہی سندھ کے اندر پنجاب کے کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، تو واپس جا کر انہیں بندوقیں اٹھانی تھی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو وہ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے پدائی سے لے کر پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ لگایا، لیکن بدلے میں انہیں اٹھا لیا گیا، چھوٹی چھوٹی بات پر اٹھا لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی دعویٰ ہے کہ آپ دھرتی سے محبت کرتے ہیں، آپ ملک سے محبت کرتے ہیں، تو ذرا دھرتی کے ساتھ کان لگا کر تو دیکھیں، سنیں تو صحیح، دھرتی کی آواز تو سنیں، دھرتی کے لوگ کیا کہتے ہیں، جنتا کیا کہہ رہی ہے، ان کی آواز بھی تو سنیں۔ تو بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی، مساجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی آپ اس مقدس مہینے کے اندر آپ مطمئن ہو کہ مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتے، کہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ زندہ ہوں گے، یا آپ ناحق مارے جائیں گے۔ اور جب آپ ناحق مارے جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بڑے بڑے ٹیگ شہید ہو گئے ہیں، واقعی آپ شہید ہیں، آپ ناحق مارے گئے، لیکن کیا مسجد کے اندر آپ کا مرنا بنتا تھا؟ کیا کسی اور ملک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں، اگر سوالات اٹھائیں تو پھر ظاہر ہے اس کی ایک خاص قیمت اٹھانا پڑتی ہے، چکانا پڑتی ہے۔ آج بھی وزیر ریلوے نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، دہشت گرد پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کرے اس فیصلے پر عمل ہو، لیکن جب تک جس وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے اندر، ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو یہ لوگ تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب خیبر پختونخوا کی بات کریں، کہا جاتا ہے 10,000 ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ چند دن پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ 10,000 دہشت گرد ہیں، غالباً محمود خان اچکزئی نے کہا تھا۔ 7 لاکھ کی فوج ہے، تو کیا ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال اب اس ناسور سے بغیر کسی ایکسکیوز کے، کہ چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، پختون ہے، اسے نمٹنا ہوگا، ورنہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، لوگوں کی زندگیاں چھوڑ دیں، جو معاشی حالات ہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور وہ جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے نا امریکہ آئے گا، امریکہ افغانستان کے اندر آ کے دوسری جنگ لڑے گا، تو آج ملیہ لودھی صاحبہ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا یہ امید مت رکھیں، امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اب افغانستان کے اندر، وہ پہلے بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں پہ سے بھاگے ہیں، تو اب وہ اب نہیں آئیں گے۔
لیکن یہاں پہ ایک لگی تماشا ہے. پنجاب کے اندر آج شام کو آپ کو خبر دی تھی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں میں آپ کہہ لیں لاکھوں میں ہیلتھ ورکرز سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اور آپ ذرا خبر سنیے, یعنی ان کی بھی آواز, وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے خلاف, نجکاری کے خلاف, ان کی نوکریاں جو ختم ہو رہی ہیں 50,000 کے قریب نوکریاں جو ختم ہو رہی ہیں, وہ کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ ذرا خبر سنیے. ڈاکٹرز اور طبی عملے کسی بھی نوعیت کی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر کے تمام میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور ٹیچنگ ہسپتالوں پر ہوگا. ڈاکٹرز, نرسز اور طبی عملے کی سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد. کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں نا, وہ حق مانگ رہے ہیں, تو اب ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. دوسری طرف بڑا شور تھا نا, پچھلے 5-6 دنوں سے شور تھا, پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, ڈیزل کی قیمت کم ہو رہی ہے, اور آج فارم 47 والوں نے 4 روز تک اخبارات میں, ٹی وی پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے, 10-10, 15-15 روپے کی کمی ہو رہی ہے, خبریں چلوا کے. اور آج کیا فیصلہ ہوا ہے؟ قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. بہت بڑا احسان کیا گیا قوم پر کہ قیمت بڑھائی نہیں گئی بلکہ سابقہ قیمت ہی برقرار رکھی گئی ہے. اور اب نیا چورن کہتے ہیں اگلے چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہم وہ کر رہے ہیں, تو قیمتیں ہم جو ہے کم کرنے جا رہے ہیں. پیٹرول کی تو آپ نے کر لی ہے نا, اور سولر والوں کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے, یعنی ان سے 10 روپے فی یونٹ خریدیں گے, 65 روپے فی یونٹ بیچیں گے. اور وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ نے سولر والے 100 یونٹ وابڈا کو دیا اور بدلے میں 100 یونٹ آپ نے استعمال کر لے, تو اب ایسا نہیں ہے. آپ 100 یونٹ اگر استعمال کریں گے تو آپ کو 65 روپے کے حساب سے وہ پیسے دینے پڑیں گے, اور اگر آپ اپنی 100 یونٹ بیچیں گے تو 10 روپے کے حساب سے, یعنی 100 یونٹ اگر آپ خریدیں گے تو آپ 6,500 کی خریدیں گے, اگر آپ بیچیں گے تو 1,000 روپے کی بیچیں گے. اتنا بڑا فرق. اور دوسری طرف آج اڈیالہ میں بڑی اہم ملاقات ہوئی, 90 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی. وہ سکینہ بنگش صاحبہ جن کی ڈیوٹی لگائی تھی, کمیشن مقرر کیا تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے, تو بڑی لمبی ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے ڈیپ چیزیں اور سارے معاملات عمران خان کے ساتھ انصاف کو لے کر جو ان کو جو کنسرنز ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے, ورنہ 10-15 منٹ میں ملاقات ہو سکتی تھی. تو سکینہ بنگش کی اور عمران خان کی 90 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. ظاہر میڈیا سے گفتگو کیا کرنی تھی, وہ تو سرکاری ایک افسر ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ جیسے سردار اعجاز اسحاق خان کو ہی پیش کرنی ہے, تو ظاہر ہے اس حوالے سے جب آگے سماعت ہوگی تو خبر آ جائے گی. مولانا فضل الرحمان جی آج بولے ہیں, ذرائع سے خبر آئی ہے کہ مولانا پی ٹی آئی سے کیا مانگ رہے ہیں. یعنی بے شمار اس سے پہلے بھی 1-2 مہینے سے خبریں چل رہی ہیں, مولانا مختلف خبریں چلتی ہیں نا, کہ پی کے میں حصہ مانگ رہے ہیں, اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, اتحاد کی سربراہی مانگ رہے ہیں. آج جو ذرائع سے اہم نکات سامنے آئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جے یو آئی قیادت نے اپنے تحفظات سے پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا. 26 یعنی ترمیم کے وقت پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا تھا, بعد میں الزام جے یو آئی پر لگانا افسوسناک عمل ہے. انہوں نے کہا اس وقت آپ کو اعتماد میں لیا تھا, آپ نے کہا تھا آئینی بیچ والی بات ہو جائے تو ہم ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا یہ ہماری ترمیم ہماری شرطیں, اور بعد میں جب معاملہ الٹا ہوا, وہ آئینی بیچ کے اندر کچھ اور ہی لوگ آ گئے, تو پھر ظاہر مولانا پہ سارا بوجھ ڈال دیا کہ مولانا نے ووٹ بیچ دیا. حالانکہ مولانا نے ووٹ اگر مولانا نے دیا تھا پھر بھی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ لوٹے نہ بنتے. تو مولانا آج شکوہ کرنے کا وہ ذرا بتائیں نا کہ کیوں آپ ہمارے اوپر وہ تنقید اور ساری لوگوں کو چڑھا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات پر بھی جے یو آئی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کریں گے, پارٹی کی سطح پر نہیں ہوں گے. نئے اتحاد کا سٹرکچر کیا ہوگا, کون کون سی جماعتیں شامل ہوں گی, بتایا جائے, یہ بھی جے یو آئی نے پوچھا. اپوزیشن اتحاد اپنے فیصلے خود کرے گا, با اختیار ہوگا, یہ بھی جے یو آئی نے تجویز کی. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرے, مگر حتمی فیصلہ اپوزیشن اتحاد کا ہوگا. تمام فیصلے تحریری ہوں گے, بانی پی ٹی آئی سے حتمی مشاورت کر کے ہمیں آگاہ کریں. انہوں نے کہا ایک دفعہ جو فیصلہ ہوگا نا وہ اتحاد کا ہوگا. پھر یہ نہیں کہا آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے خان سے پوچھ کے آنی ہے, ابھی خان سے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں, اور تحریری چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ پریشر بڑھ جائے تو پی ٹی آئی اکیلی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لے, یا جے یو آئی اکیلی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لے لے یا اپنا فائدہ لے لے. پھر اکٹھے مل کر تمام اپوزیشن نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہوگا. جائز بات ہے, اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے اسی لیے عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی کہ اگر ملاقات ہو گئی تو ہو سکتا ہے اپوزیشن اتحاد کسی نتیجے پر پہنچ جائے. پاکستان زندہ باد.